بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑوں، کچھ من وسلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے ہیلے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس و بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کافروں کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتیں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیوں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی وباؤں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شمعیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں، لہذا یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو بادشاہ کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمعیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس سے اس سے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی اور طاقتور، شکیل و جمیل، شجاعت و بہادری اور لڑائی کے فنوں سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت و علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کی نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اسے بادشاہ کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اس سے مال میں بھی وصیت نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرمائے دے، اور اللہ تعالیٰ وصیت والا اور علم والا ہے۔
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ترکہ کے بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 تا 248۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے فرمایا اسرائیل کو کہ جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ طالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، اس نہر کا پانی نہ پینا۔ اس نہر کا نام نہر الشریہ تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کے 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم طالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرمان بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غلبہ فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ طالوت بہت ہی قد دراز اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صفہ آرائی کر چکی تھی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا جو شخص طالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوبن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ طالوت پر آپ کی نظر پڑتے ہی تو آپ نے اپنی گوبن میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر طالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر طالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے پیچھے بیجے کو پاش کر کے پتھر پیچھے سے نکل کر اس کے لشکروں سپاہیوں کو لگے جس سے بہت ہی سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ طالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ طالوت کو قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کرا دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعہ کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کو بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقبل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہدۂ سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائی تھیں۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کے 12
دیواریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 885 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بدبخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری